السلام علیکم۔ قرآن پاک کے فضائل۔ قرآن کا سفر آپ کی عبادت کو ہر دن بہتر کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، آپ کو رب العالمین کی محبت اور قربت عطا کرتا ہے، آپ کے مسائل کا حل بتاتا ہے، آپ کے ہر غم میں تسلی دیتا ہے، آپ کو رشتے نبھانا سکھاتا ہے۔ اس دنیا کی مصروفیت میں سے قرآن سیکھنے اور پڑھنے کے لیے وقت ضرور نکالیں اور یقین رکھیں اللہ آپ کے سارے مسائل حل فرما دے گا۔ کیوں آپ نے نہیں سنا کیا؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں کل 286 آیتیں ہیں۔ اس میں سے اگر نمبر 2 کو الگ کر دیں تو باقی 86 نمبر بچتا ہے، تو یہ ہو گئی مکی صورتوں کی تعداد، اور اگر اس میں سے نمبر 6 کو الگ کر دیں تو باقی نمبر 28 بچتا ہے، اور یہ ہو گئی مدنی صورتوں کی تعداد۔ اور اگر ہم نمبر 86 اور 28 کو جوڑیں تو یہ 114 بنتے ہیں، اور یہ ہو گئی قرآن مجید کی کل صورتوں کی تعداد۔ قرآن پاک میں زندگی کا ذکر 145 مرتبہ اور موت کا ذکر بھی 145 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں فرشتوں کا ذکر 88 بار اور شیطان کا ذکر بھی 88 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں دنیا کا ذکر 115 بار اور آخرت کا ذکر بھی 115 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر 11 بار اور اس سے پناہ کا ذکر بھی 11 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں مصیبت کا ذکر 75 بار اور شکر کا ذکر بھی 75 بار آیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ سورہ رحمان۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ سورہ یوسف سے ہمیں پتہ چلتا ہے سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے، بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، دعائیں جلد یا بدیر ضرور قبول ہوتی ہیں۔ سورہ مریم۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ انسان کہتا ہے یا اللہ پاک میں بہت تنہا ہوں، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ سورہ حدید۔ انسان اگر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے فلاں انسان کی بات سے بہت دکھ ہوا ہے، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہی ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ یونس۔ اور اگر انسان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا دل اکتا گیا ہے اس دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اور جب انسان کہتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی مشکلات میں گھری ہے،
تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ علم نشرح۔ جب انسان کہتا ہے یا اللہ پاک سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ سورہ دہا۔ اور اگر انسان یہ کہتا ہے یا اللہ پاک مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ سورہ ہجر۔ جب انسان یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور تم لوگ بات پوشیدہ رکھو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ سورہ ملک۔ اور جب انسان کہتا ہے یا اللہ میری مدد کریں، تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ بقرہ۔ اور جب انسان یہ کہتا ہے یا اللہ پاک اب صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں اور یہ کہیں گے کہ تم پر رحمت ہو، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ سورہ رعد۔ اور جب انسان کہتا ہے یا اللہ میری زندگی میں ہر طرف مایوسی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ بہت خاص ہوتی ہیں وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ جوانیاں جو قرآن سیکھنے میں گزرتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ آنکھیں جو قرآن دیکھ کر پڑھتی ہیں، اور بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے مطابق ڈھلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔